كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالن ہار، لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچایا، اور آج بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچے. اللہ پاک اس پورے پورے دین پر پورا پورا ہو کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ کئی جمعہ کے بیانات میں میں نے دین کے شعبے، دین کے حصے شروع کر رکھے ہیں آپ حضرات کے سامنے. کہ اللہ ہمیں پورے پورے دین کی سمجھ نصیب کر دے. عبادات میں، دین کے حصوں میں، شعبوں میں حج ایک ایسی عبادت ہے، حج ایک ایسا شعبہ اور حصہ ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً
عشق و محبت کے ساتھ ہوتا. نہ مال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. خالصتاً محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی محبت میں کسی انسان پر حال طاری ہو جاتا، علماء اولیاء میں کہا جاتا ہے کہ بندے پر وجد طاری ہو جاتا. اس عبادت میں بھی بندے پر حال اور وجد ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ دیوانہ وار اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگانے میں لگا ہوا رہتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیا عبادت ہے کہ چکر ہی لگاتے رہو. معلوم ہوتا ہے کہ ایک عشق اور محبت کا ایک تعلق ہے. نماز کے لیے حکم ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنو، حج کے لیے حکم ہوتا ہے کپڑے اتار دو. اس میں نہ امیر کے لیے کوئی رعایت ہوتی ہے، نہ غریب کے لیے کوئی رعایت ہوتی ہے، نہ عالم کے لیے کوئی رعایت ہوتی ہے، نہ عام بندے کے لیے کوئی رعایت ہوتی ہے. سب برابر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب دعا مانگی. جو اس ساری عبادت کا مغز اور نچوڑ بنتا ہے. اے اللہ، حج پہ آنے والے کی بخشش کر دے، اور جس کی بخشش کی یہ دعا مانگے اس کو بھی بخش دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں. اس لیے امت کا آج تک دستور چلا آ رہا ہے، خاص طور پر کہ جب کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے تو ملنے جا کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کر. اور دعا کے لیے بھی یاد رکھیے گا، یہ الفاظ ضرور کہیے گا کہ میری بخشش کی دعا کر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ہمیں حصہ مل جاتا. یہ عشق و مستی کا اور محبت کا ایک ایسا سفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کے گھر واپس آنے تک اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا. اس لیے جب وہ واپس بھی آتا ہے، جاتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے وہاں بخشش کی دعا کرنا، تو جب وہ واپس آتا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ہاتھ اٹھوا کر دعا منگوا لیا کرو کہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں ابھی تک کعبے کا نور بھرا ہوا ہوتا ہے، مدینے کی رحمتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کے کانوں میں ابھی تک لبیک کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر ابھی تک طواف اور نماز کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جس شوق، جس ولولے اور محبت کے ساتھ وہاں جا کر نمازیں ادا کرتا ہے، شاید اپنے وطن میں، اپنے ملک میں نماز اس ولولے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ نہ ادا کرتا ہو جو جذبہ وہاں انسان کو مہیا ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے میسر ہوتا ہے. ہر چیز تازہ ہوتی ہے. اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپسی بھی جب تک وہ گھر میں پاؤں نہیں رکھتا
اس سے کہا کرو ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا مانگ۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے جو ہمارے علماء کہ آج کل میں اکثر آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں فتنوں کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کافر۔ ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ یہ وہی وقت ہے۔ ہمارے ایمانوں کو خراب کرنے والے، ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے والی دنیا ایسی سے ایسی آ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کی ضرورت ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا کرنا ہی بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے بھی کسی سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یہ بھی شرک اور بدعت میں آ جاتا ہے۔ بھائی اللہ سے خود مانگو، اللہ سے خود دعا کرو۔ یہ عجیب چیزیں ہیں کہ ہم نے آج کل دعا کو بھی لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہاں بھی ہیں ہمارے کتنے دوست ہیں جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، کتنے دوست ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دعا کرو تو وہ میت کی دعا کے بھی قائل نہیں ہے کہ نہیں کرنی ہم نے دعا، کہاں لکھا ہوا ہے دعا کرو۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہاتھ اٹھوا کر اس سے کہو ہمارے لیے دعا کرو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے پیر و مرشد تھے پہلے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کنیا میاں والی میں ایک علاقہ ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، بڑے مستجاب الدعوات، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ہم کچھ لوگوں کا ان سے بہت زیادہ تعلق تھا، بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ، ان میں بھی شامل تھا۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ جب کمرے میں ہوتے تو ہم اندر سے کنڈی لگا کے دروازے کی حضرت کے پاس آ کر کہتے تھے حضرت ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرو نا، باہر تو لوگوں میں موقع نہیں ملے گا تو ذرا یہاں ہمارے لیے دعا کرو۔ تو حضرت مسکراتے، بولتے نہیں تھے اتنے زیادہ، بہت کم لوگوں نے ان کو بولتے دیکھا۔ جید عالم بھی تھے، جید بزرگ بھی تھے، تو ایک خاموشی بھی عبادت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو خاموشی کو اختیار کرو اور ان کی خاموشی کو دیکھو تو یہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈھاکہ میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، تو ککرائل علاقے کا نام ہے، وہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے ڈھاکہ میں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ امیر تھے جماعت کے، وہ بھی زندہ تھے، مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم ان کی صحبت میں بیٹھے تو مغرب تک نہ وہ بولے نہ کوئی بندہ بولا، وہ بھی خاموش بیٹھے، ہم بھی خاموش بیٹھے۔ عصر سے مغرب ہو گئے، حالانکہ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے معمولی چیز تھی ان کے بیانات میں۔ اللہ نے ایسی حکمتیں تھیں ان کے بیانات میں، لیکن اس دن دیکھا ان کو خاموش، عصر سے لے کر مغرب تک وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، حضرت جی بھی خاموش بیٹھے اور سارے لوگ خاموش بیٹھے۔ مغرب کی نماز کے بعد دل کے اندر وہ جو ایک نورانیت دیکھی کہ ان کی صحبت میں بیٹھنا اور خاموش بیٹھنا اور ان کا بھی خاموش بیٹھنا، شاید اس وقت وہ ایسے واصل باللہ بن جاتے ہیں وہ لوگ کو اندر سے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کہ وہ گھڑیاں اتنی قیمتی ہو جاتی ہیں، اتنی قیمتی ہو جاتی ہیں۔ بزرگ وہ نہیں ہوتے جو زیادہ بولتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ گیا، 20 سال تک رہا صحبت، 20 سال کے بعد کہنے لگا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کہ جی میں 20 سال آپ کی صحبت میں رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی اور کو پیر ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی چلو کوئی کرامت نہیں دیکھی، یہ بتاؤ کہ 20 سال میں ہمارا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟
کہا کہ جی 20 سال تک سنت کے خلاف کوئی نہیں دیکھا. کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھتے ہو؟ کیا ہواؤں میں اڑنا کرامت ہوتا ہے؟ یا بندوں کو اڑانا ہوا میں کرامت ہوتا ہے؟ یا میں دریاؤں کو اور پانیوں کو بند کر دوں یہ کرامت ہوتی؟ یا میں لوگوں کو گنگا کر دوں یہ کرامت ہوتی؟ ایک دیگ کو 500 بندہ کھا جائے، کیا اس کرامت کو دیکھنا؟ اصل کرامت تو اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو. سنت کے مطابق آپ بھی کر لیں تو آپ ولی ہیں. سنت کے مطابق آپ بھی کر لیں تو آپ ولی ہیں. ولی تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہو. ہواؤں میں اڑنے والا ولی نہیں ہوتا. وہ جیسے لطیفہ مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، بڑے لوگ ان کو پیر مانتے تھے، بیوی نے کبھی پیر نہیں مانا. اس لیے کہ آپ کو مجھے جتنا بیوی جانتی ہے باہر کا بندہ ہمیں نہیں جانتا ہوتا کہ ہم کیا ہیں. تو ایک دن بیوی کو دکھانے کے لیے کوئی جادو کا گر ایسا سیکھا کہ ہوا میں اڑنے لگے اور اپنے گھر کے اوپر ہی چکر لگا رہے. میری بیوی دیکھ. اتفاقاً بیوی نے دیکھ بھی لیا. اب جب نیچے گھر آئے تو بیوی سے کہنے لگے آج کچھ دیکھا ہوا میں اڑتا؟ تو کہنے لگی ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں. تو بھی کوئی بزرگ ہے جو میں تجھے بزرگ مانوں؟ تو وہ کہنے لگا میں ہی تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا. تو بیوی سامنے سے کہنے لگی اچھا وہ جو ٹیڑھا ٹیڑھا تھا اس لیے میں نے کہا تو ہی ہوگا. پھر سمجھ گئی تو ہی ہوگا. سیدھا اڑنا تجھے وہاں بھی نہیں آیا، الٹے اڑ رہا تھا تو ٹیڑھا ہی اڑا. ماننا اس نے پھر بھی نہیں. بزرگ اصل وہ ہوتا ہے میرے دوستو جو سنت کے مطابق زندگی کو گزارتا. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تنہا بیٹھے ہوتے تو شرارت سے کنڈی لگا کے پاس آ کے بیٹھ جاتے. حضرت ہاتھ اٹھاؤ نہ دعا کرو ہمارے لیے. تو حضرت مسکرا پڑتے اچھا ایک کنڈی ایسے واسطے لائی نے. ایک دفعہ اسکاٹ لینڈ میں گلاسکو میں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تو نماز کے بعد میری تقریر کا اعلان ہو گیا تو حضرت بیٹھ گئے. میں کہوں حضرت جائیں، ان کی موجودگی میں تقریر کرنا بڑوں کے سامنے کون بولے، عادت ہی نہیں. اب میں نے حضرت سے جا کر کہا حضرت آپ جائیں آرام کریں. حضرت کہنے لگے نہیں آج میں تیری تقریر سننی ہے بہن. ہاں میں پسینوں میں نے ان کے بیٹے سے کہا بھائی حضرت کو لے جا یار، ہم نے پتہ نہیں کیسی تقریر کرنی کو باتیں ہنسانا رلانا، حضرت کا کیا کام. حضرت بیٹھ گئے. اب جو کچھ بولنا تھا وہ بھی ہمیں بھول گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کون بولے. لیکن ان کا بیٹھنا ہی اتنی کرامت بنی کہ اللہ پاک نے جو بیان کروایا، جو اندر سے ان کے دعائیں نکل رہی تھیں، جو شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں بزرگوں کی. میرے دوستو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 سالہ بے ریا اگر کو بندہ عبادت کر رہا ہے، بے ریا 100 سالہ، اور ایک آدمی ایک بزرگ کی صحبت میں 1 منٹ جا کر بیٹھتا ہے تو 100 سالہ بے ریا عبادت سے 1 منٹ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا زیادہ افضل. ایک حدیث پڑھی سنا دیتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. کچھ آدمی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے رات کو تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ ان کو لوری دے کے سلا دو، تھپکیاں مارو یہ سوتے رہیں. میں ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ میرے سامنے آ کر تہجد پڑھے، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ ان کو اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، بلکہ فرشتے اٹھنے ہی نہیں دیتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے نور کے پر مار کر ان کو اٹھاؤ، ان کا میرے سامنے رونا، ہاتھ اٹھانا، گڑ گڑانا، نفل پڑھنا، دعا کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جاؤ ان کو اٹھاؤ. اور فرشتے آ کر ان کو اپنے نور کے پروں سے اٹھا دیتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو الارم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی.
آپ اور میں تو الارم لگا کے اٹھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اٹھنا وہ ایسے نور کے پر آ کر مارتے ہیں فرشتے، وہ خود بخود ہی اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قسم کے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ یہ سوتے رہیں، ان کے دائیں اور بائیں پہلو جا کر بدلتے رہو، ان کا سونا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، ان کا سونا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ بلکہ قرآن نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے وہاں جو الفاظ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح معصوم بچے کے پہلو ماں بدلتی ہے، جب وہ میرے کچھ بندے غار میں جا کر سوئے 300 سال تک جو میں نے سلایا تو ان کے پہلو بھی میں خود بدلتا تھا کہ ایک پہلو پہ لیٹے لیٹے ان کو دردیں نہ پڑ جائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ان کے پہلو بھی میں خود بدلتا تھا تاکہ یہ آرام سے سوئے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سونا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جاگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جاگنا ہی اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ میرے دوستو، یہ عشق و محبت کا جو سفر ہے ان دونوں لوگ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آمین کہہ دیں، اللہ آپ کو جانے کی توفیق دے، اللہ ہر مسلمان کو لے جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے، جن کے کرنے سے کبھی بندے کا پیٹ نہیں بھرتا، ان میں ایک اللہ کا گھر بھی ہے کہ انسان جتنی بار دیکھے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنے بھی حج کر لے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہو سکتا ہے آپ یقین نہ کریں، میں نے ایک بندہ ایسا بھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس نے زندگی میں 100 حج کیے۔ اس نے کہا کہ میں نے 20 حج سواری پہ کیے، باقی سارے حج میں نے پیدل کیے۔ 120 سال کی عمر تھی اس کی، اخبارات میں اس کے فوٹو بھی آئے۔ یہ کیا ہے؟ کل ہی مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ جی حج پہ جانا کتنا مشکل ہو گیا، ویزے بڑے مشکل ہو گئے اس سال، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے اس سے کہا کہ میں نے کہا یار کو ملنا کو آسان ہوتا ہے، یاری کر کے دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ یار کو ملنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جنہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کو کچے گھڑوں پر تیر کر بھی دریا پار کر کے جا کر محبوب سے ملنا پڑے تو وہ وہاں بھی سفر کر جاتے، ریت کے صحرا عبور کرنے پڑے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جن کو لگی ہوئی ہوتی، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لگ جائے، کاش کوئی بلال سے جا کے پوچھے تجھے کیا مزہ ملتا تھا، کاش کو حسین سے جا کر پوچھے کربلا میں تجھے کیا مزہ ملا تھا۔ کاش کے انسان اولیاء علماء سے جا کر پوچھے کہ آپ لوگوں کو اس راہ میں کیا مزہ ملتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ سے بڑا تمہارا یار کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کی ساری یاریاں بیکار، دنیا کی ساری یاریاں چھوٹ جاتی ہیں، ایک اللہ ہی کی یاری ہے کہ جس میں بندے کا ملاپ ہوتا، اس کی یاری کا کبھی ہم نے مزہ چکھا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی بھی طواف کر رہی تھی،
وہ طواف کرتے ہوئے ایسے عشق و محبت کے شعر پڑھ رہی تھی کہ جیسے کوئی اپنے یار سے بچھڑا ہوا ہوتا. تو میرے کان میں بھی اس کی آواز آتی. تو میں نے طواف میں ہی رک کر اس کو مخاطب کر کے کہا کہ نوجوان لڑکی کیا کر رہی؟ یہ طواف کی جگہ ہے، یہاں تو ایسے ہجر کے اور ایسے جدائی کے شعر پڑھ رہی ہے کہ جیسے تیرا کوئی یار تجھ سے بچھڑ گیا. اس نے بھی قدم روک کر مجھے کہا کہ آپ کون؟ میں نے کہا میں جنید بغدادی. کہنے لگی اچھا. پتھر کے ارد گرد گھوم رہے ہو نا، اس لیے تمہارا دل بھی پتھر کا ہو گیا. تمہیں کیا پتہ اس کو محبت کیا ہوتی؟ یہ پتھر کا گھر ہے، پتھر کا مکان ہے جس کے گرد چکر لگا رہے ہو، اس لیے تمہارا دل بھی پتھر ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ لڑکی مجھے کیا کہہ رہی. کہنے لگی اس پتھر والے مکان کا طواف کر رہے ہو نا؟ میں پتھر والے مکان کا طواف نہیں کر رہی، میں تو اس گھر والے کو دیکھ بھی رہی ہوں جو اس گھر کا مالک ہے، وہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے، میں تو اس کا طواف کرنے میں لگی ہوئی ہوں، میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے اس کے عشق و محبت میں شعر پڑھ رہی ہوں. تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جس کا دل پتھر ہو جائے، اور جن کے دل اور پتھر ہو گئے وہ پتھر کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. جن کے دل اور پتھر ہو گئے وہ پتھر والی قبروں کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. تیرا دل پتھر بن گیا ہے تو اس لیے پتھر کا طواف کرتے کرتے تو یہ بات کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. میں تو اس کا طواف کر رہی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں طواف کر کے ہر چیز اپنی بھول گیا، اور میں نے دل میں سوچا کہ جنید اگر تو اس پتھر کا ہی طواف کرنے آیا ہے، اس بلڈنگ کا ہی طواف کرنے آیا ہے، تو بغداد میں اور تھوڑے مکان ہیں، وہیں دیکھ لیتا، اس کو دیکھنے کیوں آیا؟ مزہ تو جب ہے کہ مجھے بھی یہ گھر والا نظر آ جائے، لیکن نہیں نظر آیا. میں واپس چلا گیا، دوسرے سال پھر حج کرنے آیا اور یہ نیت لے کے آیا کہ مجھے گھر والا بھی دیکھنا ہے. اب کبھی کبھار مجھے گھر والا بھی نظر آ جائے تو کبھی کبھی پتھر نظر آئے. پھر میں حج کر کے فارغ ہوا تو دل میرے نے کہا کہ جنید تو مشرک ہو گیا. اس راہ میں دو نہیں ہوتے، اس راہ میں تو ایک ہی ہوتا ہے، یا اس کو دیکھ یا پتھر کو دیکھ. اب یہ کبھی پتھر کا نظر آنا، کبھی گھر والے کا نظر آنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا الہ الا اللہ، وہ تو اکیلا ہے. مزہ تو جب ہے کہ وہ اکیلا مجھے نظر آئے، یہ پتھر کیوں نظر آتے؟ توبہ طیب ہو کے واپس ہو گیا کہ میں مشرک ہو گیا. تیسرے سال پھر یہ نیت لے کے آیا کہ اب میں نے پتھر بھی نہیں، مکان بھی نہیں، صرف گھر والے کو دیکھا. تو فرماتے ہیں پھر تیسرے سال جو میں آیا تو پھر ہر قدم پہ، ہر دیوار میں، ہر پتھر میں مجھے وہی نظر آیا، پھر پتھر نظر نہیں آیا. اب تیسرے سال کے حج کے بعد میرے دل نے کہا کہ یہ ساری نصیحت اور یہ ساری زیارت اور سارا دکھاوا وہی لڑکی مجھے کرا کے گئی جس نے مجھے یہ نصیحت کی بات کہی. میں ابھی بات کر رہا تھا جمعے سے پہلے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ حج میں سب سے بڑا جو رکن ہے، اللہ آپ کو نصیب کر دے، آمین کہ حج میں دو تین چیزیں سب سے بڑی فرض ہیں جن کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا. ایک کو بزرگان دین نے، احادیث نے، قرآن نے
عرفات کے میدان میں جانے کا نام دیا ہے کہ جو حاجی، جو بندہ عرفات کے میدان میں حج والے دن پہنچ گیا، چاہے وہ 2 منٹ کے لیے بھی پہنچا، اس کا حج ہو گیا۔ یہ حج کا سب سے بڑا ایک رکن، عرفات میں جانا۔ اب اس میدان کو عرفات یا عرفہ کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آگے چل کے آپ سے بات بتاتا ہوں کہ وہاں جانا، عرفہ میں پہنچنا، یا اس کو پہچاننا یا اپنی پہچان کرانا۔ عرفہ تعارف سے ہوتا ہے، پہچان سے ہوتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ وہاں نہیں پہنچا اس نے اس کا تعارف ہی نہیں کیا، اس نے اس کو جانا ہی نہیں، یا یہ کہ اس نے اپنی پہچان ہی نہیں کرائی، یا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں جانا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اس لیے شاید اس میدان کو عرفہ بھی کہتے ہیں۔ ایک طواف زیارت ہے، میں ابھی حاجی صاحب سے بیٹھا بات کر رہا تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے گھر کا آ کر طواف کرنا ہے، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ جس نے وہ نہیں کیا واپس چلا گیا اپنے گھر، اپنے وطن، اس کا حج لٹکا رہا، اس کا حج نہیں ہوا۔ اب اس پر 3 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا یہ کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہے۔ نمبر 2، وہ اگلے سال پھر حج کرنے آئے۔ نمبر 3، دم کے طور پر، جرمانے کے طور پر ایک اونٹ کی قربانی دے۔ یہ جرمانہ ہے اس پر۔ کیوں؟ اس کے نام کے اندر ہی وہ ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طواف زیارت۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں اور جس کے گھر آپ مہمان بن کے گئے ہو وہ آپ سے ملے ہی نہیں، آپ کو اپنی زیارت ہی نہ کرائے۔ اگر وہ نہیں ملا، اس نے اپنی زیارت نہیں کرائی، تو آپ کہیں گے یار اس نے ہماری انسلٹ کر دی، گھر بلایا ملا ہی نہیں، چھوڑو یار ہم نے کھانا کیا کھانا ہے، گھر بھی کھاتے ہیں۔ کہ جو ہمیں مہمان بنا کر، گھر بلا کر ہمیں ملنے تک نہ آیا۔ آپ کے ہاں بھی یہی دستور ہے، ہمارے ہاں بھی یہی دستور ہے۔ ایک بندے کو اللہ پاک اپنے گھر بلاتا، یاد رکھیے ہر سفر آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ہر سفر۔ حج کا سفر آپ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بلائے۔ باقی سفروں میں ٹکٹ جیب میں ڈالو، جاؤ۔ اگر آپ کی مرضیوں پر، اگر پیسے کی دولت کے ریل پیل پر حج ہوتا تو پھر صرف پیسے والے جاتے، غریب نہ جاتے۔ اور تجربے کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں پیسے والا نہیں جاتا جتنا غریب جاتا ہے۔ ایسے ایسے کروڑ اربوں پتی پڑے ہیں کہ وہ چاہیں تو روز جائیں، صبح جائیں شام کو آ جائیں، لیکن کبھی پوچھو اللہ کے گھر گئے ہو تو جواب ملے گا ابھی تک جانا نہیں ہوا۔ امریکہ کتنی بار گئے ہو، انگلینڈ کتنی بار گئے ہو، تو کہیں گے صاحب ہزاروں بار گیا ہوں۔ ارے بھائی کبھی مکے بھی گئے ہو، نہیں جانا ہوا۔ لیکن کسی غریب سے پوچھ لے تو کہے گا اللہ کا شکر ہے 2 دفعہ اللہ نے حج پہ نصیب کر دیا، حج کرایا ہوں، عمرہ بھی اللہ نے نصیب کر دیا۔ اور آپ بھی جتنے میری طرح کے بیٹھے ہیں نا، ابھی بھی تڑپ آپ کے دلوں میں ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، باقی کچھ دیکھوں نہ دیکھوں، اللہ اپنا گھر دکھا دے۔
باقی اور کچھ نصیب میں ہو نہ ہو، اللہ اپنا گھر نصیب میں کر دے، اللہ مدینہ دیکھنا نصیب کر دے ہر مسلمان. یہ غریب کی تمنا ہوتی، اور اللہ غریبوں کو نصیب بھی کرتا. بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا لیکن بلانے والا بلا لیتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب ہے کہ ایک دن ایک چیونٹی اللہ سے کہنے لگی، اللہ میں نے تیرا گھر دیکھنا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ چیونٹی. اللہ میں نے تیرا گھر دیکھنا ہے، اور او ہندوستان کہاں میں دور بیٹھی ہوں، چلوں تو بھی نہیں جا سکتی، بھاگوں تو بھی نہیں جا سکتی، کیسے جاؤں؟ لیکن جانا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ درخت پر ایک کبوتر بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ نے چیونٹی سے کہا کہ یہ میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، جا اس کے پیروں میں لپٹ جا. اس کا وزن بھی کوئی نہیں، نہ کبوتر کو پتہ چلا میرے پیروں میں کیا لپٹا ہوا ہے، وہ جہاں بیٹھتا پیروں میں لپٹی چلی گئی. چلتے 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 کچھ دن ایسے بھی آئے کہ 15 دن 20 دن 25 دن مہینے کے بعد وہ مکے جا پہنچا. وہ بھی ادھر ہی کا ہی راہی تھا، وہ بھی ادھر ہی کا مسافر تھا. تو وہاں جا کر جب بیٹھا تو چیونٹی اس کے پیر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے عرض کرتی، اللہ یقین تو پہلے بھی تھا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آج اتنا پکا یقین ہو گیا تیری ذات پر کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، کہ میرے جیسی مخلوق کو بھی تو یہاں لے آئے. اللہ آپ کو لے جائے، شام کو دیکھو ایسے ایسے ابابیل اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے وہ بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، میں نے ایک دفعہ ایک بلی کو دیکھا ہمارے ساتھ 7 چکر لگا رہی، بلی بھی طواف کر رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے نام کے اندر یہ ایسی حکمت ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں وہاں سے بلایا ہے، سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اب میں تمہیں اپنی زیارت کراؤں. اور تو عجیب بندہ ہے کہ سارے کام کر لیے، میری زیارت کرنے نہیں آیا. اب تیرے اوپر اتنے جرمانے، اب تیرے اوپر اتنے جرمانے کہ میری زیارت جو دنیا کی آخرت کی او سب سے بڑی دولت. اب میں نے کہا یہ نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن کر میرے گھر میں آ کر بیٹھے کھڑا ہو. دیکھیں اللہ آپ کو نصیب کرے، آمین کہہ دیں. جب بندہ طواف کرتا ہے نا تو حکم ہوتا ہے کعبے کی طرف نہیں دیکھنا، بس اپنے طواف میں رہو. اجازت نہیں ہے کہ کعبے کی طرف دیکھتے رہو، نہیں، طواف میں رہو. طواف کرنے کے بعد فارغ ہو جاؤ تو اب واجبات میں سے ایک واجب ہے کہ بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے. اب نفلوں کو بھی نظروں کو جھکا کے ادا کر لو. اب نفل پڑھنے کے بعد اب ادھر منہ کر کے دعا مانگو، اب ادھر منہ کر کے دعا مانگو. اس کو دیکھو بھی صحیح، جیسے بھی دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ لو، اور اب ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. یہ قبولیت دعا کے منازل اور مکانات میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اب اس کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہو. اچھا جو ساتھی گئے ہوئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو پہلی دفعہ جائیں اللہ ان کو لے جائے، جو نہیں گئے وہ بھی جائیں. یہاں سے بندہ سوچ سوچ کے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو اللہ سے جو دعا میں پہلے مانگی جائے اللہ قبول کرتا. یہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، سچ ہے، صحیح ہے کہ جو پہلی نظر پر پہلی دعا، اللہ کی شان ہے کہ جب بندہ پہلی نظر ڈالتا ہے دعا ہی بھول جاتا. میری زندگی میں اتنی بار یہ تجربہ ہوا، اس ذات کا شکر ہے وہ ہزاروں بار لے گیا.
سوچ سوچ کے ہوتا ہے کہ بھائی پہلی نظر جب ڈالوں گا تو یہ دعا مانگنی، اور جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو ایسا ٹپ ٹپ گرتا ہے کہ میں آ کہاں گیا ہوں، یہ میرے نصیب میں بھی تھا، میں نے بھی یہاں آنا تھا، کون سے سرخاب کے پر تھے میرے اندر کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ جب ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اب میں کو دعا کر لو، اس وقت جب ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو دیر ہو چکی ہوتی۔ اب حکم ہے کہ اب طواف کرنے لگے ہو تو ادھر نہیں دیکھنا، اب ادھر نہیں دیکھنا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لو مقام ابراہیم پر بیٹھ کر، اب اس کو دیکھو، اوپر سے نیچے تک۔ پھر انسان کو ایسی نور کی شعائیں اس غلاف کعبہ میں لپٹی ہوئی انسان کو نظر آتی ہیں، اس وقت انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ طواف کا نام بھی جو ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں، نماز صلاۃ، روزہ، صوم، زکوٰۃ، یہ جتنے عبادات ہیں ان کے ناموں کے اندر سختی نہیں۔ یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کو سمجھیں گے کہ جتنی عبادات کے عربی کے حروف ہوں یا اردو کے ہوں ان کے اوپر شد نہیں، سختی نہیں ہے۔ صلاۃ کوئی شد نہیں، کھڑی زبر ہے، نماز کوئی شد نہیں، روزہ کوئی شد نہیں، صوم کوئی شد نہیں، سیدھے سے۔ لیکن جب حج کا نام لیتا ہے نا اللہ، تو قرآن میں ہے الحج، حج شد لگائی گئی۔ اور عربی گرامر کے اندر، علم قرات کے اندر، جب شد والے حرف کو پڑھنا ہے تو زور لگانا ہے۔ حج قرآن میں جہاں بھی ہے وہ شد کے ساتھ ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج۔ سختی، اس لیے شاید اس کے مسائل بھی سخت رکھے گئے ہیں، اور اس کا ہر کام مشکل۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود، ہوائی جہازوں کے سفر کے باوجود، 4-5 گھنٹے میں پہنچنے کے باوجود تکلیفیں وہیں کھڑی۔ نماز کی نیت آپ مسجد میں آئے تو آپ نے کر لی، میں 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں۔ روزے کی نیت آپ نے رات کو کر لی، میں صبح کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ زکوٰۃ دینی ہے، دیتے وقت آپ نے نیت کر لی اللہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ حج عبادات میں سے ایسی عبادت ہے کہ جس کی نیت انسان سالوں پہلے کرتا، سالوں پہلے پیسے جوڑنا شروع کرتا، سالوں پہلے نیت شروع کرتا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے۔ اور پھر جس وقت پوری تیاری ہو جاتی ہے، پھر مشکلات اتنی آتی ہیں، اتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ وہ پرانے لوگ دلوں کے صاف تھے، وہ تکلیفوں کو بھی برداشت کر جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ 3 سال لگے کعبے جاتے 3 سال لگے۔ ایک قدم اٹھایا تو سجدہ کیا، دوسرا اٹھایا تو سجدہ کیا، تیسرا اٹھایا تو سجدہ کیا۔ 2.5 سال لگ گئے، اور سجدے کتنے کیے ہوں گے کہ ہر قدم پہ سجدہ کیا۔
وہاں جب پہنچے تو اللہ سے کہا اللہ ساری دنیا سواریوں پہ آئی ہے، شاید میں ایک تیرے گھر کا ایسا حاجی ہوں جو ہر قدم پر تیرے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ خزانہ غیب سے آواز آئی، تیری وجہ سے ہم نے سب کے حج کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے۔ ایک بزرگ نے ایک حج پہ جانے والے نوجوان کا واقعہ لکھا کہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے، دوپہر کا وقت آیا تو ہمارے گاؤں سے گزر رہا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، تو کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو گرمی میں؟ کہا کہ اللہ کے گھر جانا ہے حج کے لیے۔ دمشق کا واقعہ۔ انہوں نے کہا میاں گرمی بہت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو چلے جانا۔ کہا کہ بھائی لوگوں نے تو گھوڑوں پہ جانا، اونٹوں پہ جانا، سواریوں پہ جانا، میں نے تو گھسٹ کے جانا ہے، میں شام تک کا انتظار کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت مالک بن دینار نے لکھا ہے، مجھے نام یاد آیا، تو کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ چلو ایسا کرو پھر میں تمہیں کو گھوڑا کوئی اونٹ دیتا ہوں، سواری پہ جاؤ۔ تو آگے سے معذور نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار میں تو سمجھتا تھا تو بڑا عقل مند آدمی، اللہ کا ولی ہے، جب کو اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا ہو تو وہ سواریوں پہ سوار ہو کر مالک کو راضی کرنے نہیں جاتا، پھر وہ اپنے سر کے بل چل کے جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح گھسٹ گھسٹ کے اپنے مالک کو راضی کرنے جاؤں۔ حضرت مالک بن دینار لکھتے ہیں کہ اتفاقاً اس سال میں بھی حج پہ چلا گیا۔ 3 سال کے بعد یہ نوجوان گھسٹتے گھسٹتے پہنچا تو میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد فارغ ہوا تو دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ جمع ہیں، تو میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے گیا تو وہی نوجوان شیطان کو کنکریاں مار کے بیٹھا ایک دعا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس دعا کو کتاب میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ دعا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پہنچ تو میں آیا ہوں تیرے گھر، لیکن اب سارے مسلمان کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنے جا رہے ہیں، اور تو جانتا ہے میں تو گھسٹ گھسٹ کے تیرے در تک پہنچوں، میرے پاس تو قربانی کا مال اور پیسہ ہی نہیں ہے، اپنا کرم کر کے میری جان کو قربانی کے طور پہ قبول کر لے، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ اس نے کہا، اللہ کہہ کے لیٹا، جان چلی گئی۔ تو میں وہاں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے رو کر کہنے لگا اللہ حج تو اس کا ہے کہ جس نے اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اب بات اسی پہ آتا ہوں کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اللہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ جیسے اور میرے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ چلو یار نہ صحیح تو یار کی نشانیاں ہی صحیح، اگر ہم نے یار کو نہ دیکھا تو یار کی نشانیاں ہی دیکھ لیں گے۔ 2 قسم کی مائیں ہوتی ہیں گھروں میں، ایک ماں کا اگر نوجوان بچہ مر جائے تو کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر چیز اس کی یادگار گھر سے پھینک دیتی ہیں، نہ دیکھوں گی نہ وہ یاد آئے، اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے کپڑوں کو بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، روز الماری کھڑکی بکسے کو کھول کر اس کے کپڑوں کو نکال کے چوم رہی ہوتی ہیں، کو کہتا اماں اب تو چھوڑ دے، کہ نہیں اس کے اندر سے مجھے میرے بچے کی خوشبو آتی ہے۔ کچھ وہ حاجی ہوتے ہیں جن کو وہ نظر آتا ہے، اور کچھ آپ جیسے میرے جیسے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ یار نہ صحیح تو چلو یار کی نشانی ہے اس میں۔ اللہ پاک نے جہاں معراج کی باتیں بیان کی وہاں یہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اس کی 2 وجوہات، ایک تو ان کا ارد گرد برکت والا، اور دوسرا لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ تو ان نشانیوں کو بھی سفر معراج کے اندر سبب بیان کیا گیا۔
یار نہ صحیح، یار کی نشانیاں ہی صحیح۔ میں وہ گلیاں دیکھا ہوں، میں وہ بازار دیکھا ہوں، میں وہ پتھر دیکھا ہوں، میں وہ صفا مروہ دیکھا ہوں، میں مینا، عرفات، مزدلفہ وہ دیکھا ہوں۔ گزشتہ سال تھا، پیوستہ سال میں عمرے پہ گیا تو ایک بیر روحا، ایک غزوہ بدر کے پاس ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے روحا، بدر کے پاس، مدینے سے تقریباً آپ کہیں 100 میل کے فاصلے پر، یا ہو سکتا ہے کہ 10-15 میل کم ہو، اتنا ہی ہے۔ وہاں کھڑے تھے ہم لوگ، اس کا پانی پی رہے تھے، پانی نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک اس کنویں میں ڈالا۔ شفا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے وہاں یاد آئی، میں نے ساتھیوں کو سنایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے نبی گزرے، دمشق سے، اردن سے، مصر سے حج کرنے کو آئے، تو اللہ کے ہر نبی نے اس کنویں کا پانی پیا۔ ایک حدیث میں 70 نبیوں کا ہے، ایک حدیث میں ہے ہر نبی نے پیا، ایک حدیث میں ہے کہ 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پہ آئیں گے، وہ بھی اللہ کا حج، اللہ کے کعبے کا حج کرنے آئیں گے، مکے آئیں گے، عرفات مزدلفہ آئیں گے، وہ بھی یہیں سے گزریں گے، وہ بھی اس کنویں کا پانی پئیں۔ وہ بھی اس کنویں کا پانی پیے بغیر یہاں سے نہیں گزریں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ نشانیاں ہیں کہ میں ان راہوں کو دیکھوں کہ جن راہوں سے 70 نبی گزرے، میں ان راہوں سے گزروں کہ جہاں سے اللہ کا ہر نبی گزرا، میں ان راہوں سے گزروں کہ جن راہوں سے ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی گزریں گے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، مینا جہاں حاجی قربانیاں کرتے ہیں، اس میں مسجد خیف کے نام سے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70 نبی اس مسجد کے ارد گرد میں دفن ہیں، حج کرنے آئے تو یہیں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ گویا کہ وہ ایک چھوٹا سا میدان جسے مینا کہتے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی 70 ایسے گزرے کہ جن کو اللہ نے موت وہاں دی۔ اور عرفات کا تو میدان ہی ایسا ہے کہ جہاں حج ہی ہوتا ہے، تو کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں جو میدان عرفات پہ نہیں پہنچا، بلکہ میدان عرفات ہی میں وہ جگہ ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی، جنت سے آنے کے بعد جب زمین پہ دونوں کو ڈالا گیا، وہاں پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور جہاں دونوں کھڑے ہو کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے الفاظوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں تو آدم علیہ السلام کے بھی پیر لگے، اماں حوا کے بھی پیر لگے ہیں، بلکہ بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کھیتی باڑی، زراعت بھی میدان عرفات میں کی، بلکہ یہ بھی ایک حدیث کے اندر پڑھا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کنواں پانی کا میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کے لیے کھڑا کیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ہل بھی لے آئے، بیج بھی لے آئے، گندم کا، چنے کا، مکئی کا، یہاں ہل چلایا تو یہاں بیج ڈالے، سب سے پہلے کھیتی باڑی بھی عرفات کے اندر ہوئی۔ تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جہاں یہ معراج کے سفر میں آتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں، تو حج پہ جانے والا بندہ بھی اگر یار نہ صحیح تو یار کی نشانیاں ہی صحیح۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو حج بیت اللہ نصیب کرے، جو ساتھی چلے گئے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ زیارت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد